السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: شب کے برق سوز دل سے زہرائے ابر آپ تھا، شعلہ جوالا ہر ایک حلقۂ گرداب تھا۔ زہرا کا مطلب ہوتا ہے پتا، اور شعلہ جوالا کہتے ہیں چکر لگاتا ہوا شعلہ۔ اصل میں یہ اس زمانے کی آتش بازی سے ایک مثال غالب نے لے کر دی ہے کہ ایک چرخی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اور جس میں چاروں طرف سے آگ لگا کر اس کو ہوا میں گھمایا جاتا تھا، تو اس سے جو شعلہ پیدا ہوتا تھا وہ گھومنے والا شعلہ ہوتا تھا، تو اس کو شعلہ جوالا کہتے تھے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ رات غم ہجر میں، یعنی جدائی کے ہجر میں، میرے دل کی جلن سے جو بجلیاں نکل رہی تھیں انہوں نے بادل کا پتا پانی پانی کر دیا۔ آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی نا، پتا پانی ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی بات سے خوف زدہ ہونا یا کسی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سیلاب آ گیا جس میں جا بجا بھنور پیدا ہو گیا۔ بھنور تو آپ جانتے ہی ہوں کہ کس کو کہتے ہیں۔ تو پانی کی جو یہ کثرت تھی، اس نے میرے جو اندر کا جو میرے جو درد تھے چھپے ہوئے ان پر تو کوئی اثر نہیں ڈال سکی، بلکہ میرے سوز نے پانی پر اتنا اثر ڈالا کہ بھنور کا ہر حلقہ شعلہ جوالا بن گیا۔ اب گرداب اور شعلہ جوالا میں جو انہوں نے جو اس کی شبیہ بنتی ہے یا تصویر بنتی ہے وہ گولائی پر ہوتی ہے۔ تو جس سوز دل نے پانی کو آگ کی شکل میں تبدیل کر دیا، حالانکہ پانی آگ بجھاتا ہے اور اس کی تیزی اور تندی کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انداز بیان شاعری میں بھی، جو کہ بہت حد تک مبالغے پر مشتمل ہوتی ہے، مبالغہ آمیز ہی قرار دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ شاعر کے گہرے تاثرات کا ایسا اظہار ہوتا ہے جس کے بغیر وہ اپنے حقیقی تاثرات سننے یا پڑھنے والے تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو بس اس شعر کو آپ بھی ایسے ہی لیجئے۔ شعر دیکھیے کہ وہاں کرم کو عذر بارش تھا، انا گیر خرام، گریا سے یا پنبہ بالش کف سیلاب تھا۔ انا گیر کہتے ہیں باغ تھامنے والے کو، روکنے والے کو، یعنی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اگر جا رہے ہیں اور کوئی آپ کے گھوڑے کی باغ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو جانے نہیں دیتا تو اسے انا گیر کہتے ہیں۔ اور پنبہ بالش کا مطلب ہوتا ہے تکیے کی روئی، روئی جو عام تکیوں میں بھری جاتی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا الا بلا تکیوں کے اندر بھرتے ہیں، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تکیے میں روئی بھرتے تھے اسے نرم رکھنے کے لیے۔ اور کف سیلاب کہتے ہیں، کف کہتے ہیں جھاگ کو، کف سیلاب یعنی سیلاب کا جھاگ۔ اگر آپ نے کسی جگہ پانی کی سیلابی صورتحال دیکھی ہوگی، کسی پہاڑی علاقے میں ندی نالا، تو جب وہ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اور پتھروں سے ٹکراتا ہے تو ایک سفید رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کہ کہتے ہیں کہ سیلاب کا جھاگ ہے۔ جھاگ تو نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے ایک دم، لیکن اس کے ٹکرانے سے جب پانی ٹکراتا ہے تو ایک سفید رنگ پیدا ہوتا ہے، تو اسی کو کف سیلاب کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب مجھ پر مہربانی کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، مگر ایک دم ہی بارش شروع ہو گئی اور اسے روانگی سے رک جانے کا بہانہ مل گیا۔ یہاں یعنی عاشق کے ہاں روتے روتے ایک تیز و تند سیلاب آ گیا اور اس کے تکیے کی روئی اس سیلاب کا جھاگ بن گئی۔ دیکھیے خواتین حضرات، یہ جو اشعار ہیں یہ دیکھنے میں تو ہمیں بہت یعنی ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ سارا ہی جھوٹ بولا گیا ہے،
لیکن اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ متاثر کون ہو، اس کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو، تو شاعروں کو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہی مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ شعر دیکھیے کہ وہاں خود آرائی کو تھا موتی پرونے کا خیال، یا ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا۔ خود آرائی کا مطلب ہوتا ہے سنگھار کرنا، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اور وہاں کہتے ہیں وہاں کے لیے وہاں استعمال کیا، اور یہاں کے لیے ہجوم اشک، ہجوم کہتے ہیں کثرت کو، اور اشک کا مطلب ہوتا ہے آنسو، اور نایاب کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو بہت ہی کم ملنے والی ہو، اس کو نایاب کہتے ہیں۔ تو وہ فرمائے رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کو بناؤ سنگار کرنے اور بننے ٹھننے کے سلسلے میں یہ خیال تھا کہ بال بال میں موتی پروئے جائیں، اور غریب عاشق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان اس انداز میں بہہ رہا تھا کہ نگاہ کا تار بھی گم ہو گیا تھا، یعنی نگاہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، آنکھ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب پہلے اور بعد کے اشعار کی طرح اس شعر میں بھی غالب نے محبوب اور عاشق کے یہاں کی مختلف ایک دوسرے کی ضد کیفیتیں پیدا کی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ہر شعر میں دونوں کیفیتیں بحیثیت مجموعی ملتی جلتی ہیں، اگرچہ دونوں مختلف حالتیں پیش کر رہی ہیں۔ شعر دیکھیے کہ جلوہ گل نے کیا تھا وہاں چراغاں آب جو، یا رواں مژگان چشم تر سے خون نایاب تھا۔ اس کو خون ناب بھی لکھتے ہیں، شاید ہم نے پہلے کبھی آپ کو بتایا ہو، بہرحال یہاں پر اس کو خون ناب پڑھیں گے کیونکہ وزن کے اعتبار سے یہ یہاں پر یہی زیادہ درست ہے۔ وہ کہہ یہ رہے کہ محبوب نے نہر کے کنارے بزم عیش اور یہ جو بھی تھی وہ منعقد کی ہوئی تھی، اور ہر طرف پھولوں کے تختے نظر آ رہے تھے، گل گلزار تھا، اور پھولوں کا عکس پانی کی نہر میں پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے اندر چراغ جگمگا رہا ہے۔ اس کے برعکس عاشق کے ہاں یہ نقشہ تھا کہ اس کی روتی ہوئی آنکھ کی پلکوں سے خالص خون بہہ رہا تھا۔ تو چراغاں اور خوناب کی مناسبت کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت واضح اور بہت کھلا ہوا ہے۔ شعر دیکھیے کہ یہاں سرے پرشور بے خوابی سے تھا دیوار جو، وہاں وہ فرق ناز محو بالش کم خواب تھا۔ زیب بالش کا مطلب ہے تکیے کے لیے، یعنی باعث زینت، بالش کہتے ہیں تکیے کو، اور فرق ناز کہتے ہیں محبوب کا سر جس نے ناز اور نعمت اور لاڈ پیار کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور کم خواب، اسے کم خواب بھی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے کم خواب ہیں۔ تو یہ ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے جو سونے کے تار شامل کر کے بنا جاتا ہے، یعنی اس کا بہت ہی مہنگے کپڑوں میں شمار ہوتا ہے کم خواب کا۔ عاشق کی کیفیت یہ تھی کہ اسے نیند نہیں آتی تھی اور اس کا وحشت بھرا سر دیوار کی تلاش میں تھا تاکہ اس سے ٹکرا کر مر جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ محبوب کے ہاں تو بالکل دوسرا نقشہ تھا، تو وہ یعنی اپنا سر جسے ناز و نعمت اور عیش و نشاط کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا، کم خواب کے تکیے پر رکھے مزے سے سو رہا تھا۔ تو اس میں بھی ایک شکایت ہے، گلہ ہے۔ شعر دیکھیے کہ یا نفس کرتا تھا
روشن شم میں بزم بے خودی، جلوہ گل ماں بساط صحبت احباب تھا۔ نفس سے مراد ہے ان کی سانس، اور بزم بے خودی کا مطلب ہے ایک ایسی محفل کہ جس میں آدمی از خود ہو جائے، اس میں کچھ اس کو ہوش نہ رہے۔ اور بساط کہتے ہیں، آپ شطرنج سمجھ لیجئے اس کو، اور صحبت احباب دوستوں کی محفل۔ تو عاشق کی بزم بے خودی میں اس کے سانس نے شمع جلا رکھی تھی، اور محبوب کی جو بزم تھی اس کا فرش پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ دوستوں سے عیش اور نشاط میں مشغول تھا۔ لیکن اس طرف عاشق کے دل سے جو آگ اٹھتی تھی، اس نے سانس کو بھی آگ بنا دیا تھا، آتش بنا دیا تھا۔ اس لیے سانس عاشق کی مجلس بے خودی میں شمع بن گیا۔ محبوب کی بزم میں پھولوں کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا فرش جلوہ گل کا نقشہ پیش کرنے لگا، جبکہ محبوب کی جو حالت تھی وہ ہم آپ کو ابھی بتلا چکے ہیں۔ فرش سے تا عرش وہاں طوفاں تھا موج رنگ کا، یہاں زمین سے آسماں تک سوختن کا باب تھا۔ اب اس میں آپ کوئی خاص ایسا مشکل شعر لفظ ہے تو نہیں جس کے ہم معنی کر سکیں، تو کہہ یہ رہے کہ جو سوختن مطلب جل جانے والا، کہ محبوب کے ہاں تو فرش سے عرش تک رنگ کی لہروں کا طوفان تھا، یعنی عیش اور نشاط تھی، اور رنگینی تھی، شادمانی تھی، خوشی تھی، گانا بجانا تھا، موسیقی تھی، نغمے تھے، بہرحال۔ اور اس کے برعکس عاشق بیچارے کے ہاں زمین سے آسمان تک ہر چیز جل جانے اور جلا دینے کے قابل تھی، یعنی محرومی اور تنہائی اور غمگینی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ ناگہاں اس رنگ سے خونابہ ٹپکانے لگا، دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا۔ خون نابہ ہم نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کیا کہتے ہیں، خالص خون۔ تو یہاں ان کی مراد ہے کہ خون کے آنسو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل یعنی ناخن غم کی کاوش سے، کوشش سے لذت پائے ہوئے تھا۔ تو یہ جب حالت دیکھی تو یکایک جوش میں آیا اور آنکھوں سے خون ٹپکانے لگا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور غزل کی شرح جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔